بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف۔ اس سورہ مبارکہ میں 206 آیات اور 24 رکوع ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کا زمانہ نزول قریب ہے، یعنی ہجرت سے پہلے مکی دور کے آخری سالوں میں اس کا نزول ہوا۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ اس کی 5 یا 8 آیتیں مدنی ہیں، مگر مختار قول یہ ہے کہ یہ پوری مکی سورت ہے۔ شان نزول سورۃ الاعراف۔ اس صورت میں بھی مخاطب مشرکین عرب ہیں اور ان کے عقائد باطلہ کی اصلاح و تربیت پر زور دیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام میں جو مسائل اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، یہاں انہیں تفصیلاً بیان کر دیا گیا ہے۔ مضامین سورۃ الاعراف۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو بھی حروف مقطعات سے شروع فرمایا ہے۔ الف لام میم صاد، تاکہ ایک بار پھر یہ تنبیہ ہو کہ قرآن مجید مخبر کا کلام ہے، اور اس چیلنج کی طرف اشارہ ہوا کہ کوئی جن اور انس قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کی مثل بھی نہیں لا سکتا، اور یہ صرف اللہ تعالی کا کلام ہے۔ اس صورت میں متعدد انبیاء اکرام علیہم السلام کا نام لے کر ان کے احوال بیان فرمائے، اور ان کی قوموں نے جو ناروا سلوک اور معاندانہ سلوک اپنے مخلص پاک باز رہنماؤں کے ساتھ کیا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مختلف رسولوں کا ذکر فرمانے کے بعد کئی رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تفصیلاً بیان فرمائے۔ آپ علیہ السلام کو 2 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا تھا، ایک فرعون اور اس کے حواری، اور دوسرے آپ علیہ السلام کی اپنی قوم بنی اسرائیل۔ پہلا طبقہ حکمران تھا جسے بے پناہ مراعات حاصل تھی اور ان کے پاس اختیارات تھے۔ ملک کی ساری دولت و ثروت ان کی ملکیت تھی، اور وہ کسی قیمت سے اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھے، حتیٰ کہ جب ان کے اپنے مقرر کردہ معیار کے مطابق حق واضح ہو گیا اور ان کے اپنے بلائے گئے جادوگر معجزات نبوت کے سامنے بے بس ہو کر اپنی بے سرو پائی کا اعتراف کر کے باطل سے تائب ہو کر حق کی طرف پلٹ آئے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر صدق دل سے ایمان لے آئے، تب بھی فرعونی ذہنیت نے قبول حق سے گریزاں کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے ناجائز اختیارات اور مراعات سے محروم ہو جائیں، ان کی لوٹ کھسوٹ پر پابندی لگ جائے اور ان کی عیش و نشاط کی بساط لپیٹ دی جائے، اور وہ اس کے لیے کسی طور پر آمادہ نہ تھے۔ دوسرا طبقہ جس سے آپ علیہ السلام کو واسطہ پڑا، وہ آپ علیہ السلام کی اپنی قوم بنی اسرائیل تھی، جو مدت سے غلامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ ان کی ہمتیں پست اور ولولے سرد ہو چکے تھے۔ ذلت کی پستیوں میں پڑے رہنے میں وہ بڑی لذت محسوس کرتے تھے، اور عزت و وقار کے حصول کے لیے وہ کسی جد و جہد کے لیے آمادہ نہ تھے۔ انہیں تمنا تھی
کہ ان کے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا ان کے دسترخوان پر چن دیا جائے، ان کی تعمیری قوتیں فرسودہ ہو چکی تھی۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے وہ فرعون کی غلامی سے آزاد ہو کر وادی سینا پہنچے اور وہاں کے بت پرستوں کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے ایسا ہی بت بنانے کی فرمائشیں شروع کر دی، اور بالآخر آپ علیہ السلام کے چلہ کشی کے لیے کوہ طور پر جانے کے بعد خداوند حی و قیوم کو چھوڑ کر فوراً سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی بگڑی ہوئی ذہنیتوں کی اصلاح کی جائے، تاکہ ایسا معاشرہ وجود میں آئے جو عدل و انصاف کا حامل اور تکبر سے پاک ہو، اور جو غلامانہ بے بسی کا شکار نہ ہو، جو معاشرہ اللہ کے انبیاء کی مشفقانہ بند و نسائے کو قبول نہیں کرتا اور اپنی گمراہی پر بضد رہتا ہے، تو مکافات عمل کا قانون اسے پیس کر رکھ دیتا ہے اور اس کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے ہادی و مرشد بن کر جلوہ افروز ہوئے، اور تمام انسانوں کے لیے تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اے لوگو، میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اس صورت میں اس مقام پر ان عظیم مقاصد کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے جن کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ مختصر خلاصہ سورۃ الاعراف۔ اس کے معنی بلندی کے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب آپ علیہ السلام کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام اس کے ذریعے سے ڈرائیں اور آپ علیہ السلام کے دل میں تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو، اس کتاب کی اتباع کرو جو اللہ کی طرف سے آئی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سرپرستوں کی اتباع مت کرو۔ تم لوگ بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، اور بہت سی بستیوں کو رات کو عذاب اور بہت سی کو دن میں جب ان پر عذاب آیا تو یہ بات ان کے منہ سے نکلی، واقعی ہم ظالم تھے۔ پھر قیامت کے دن کا ذکر، اس دن تول ضرور ہونی ہے، تو جن کے پلڑے بھاری پڑے وہی مراد کو پہنچے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے تو وہی ہیں جو خسارے والے ہیں، جنہوں نے اپنی جان ضائع کی۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں کا، ہماری آیات سے انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے زندگی کے اسباب بنائے، بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ آگے والی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ ابلیس کو جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا گیا تو اس نے انکار کیا، اپنی خودسری اور برتری کی وجہ سے کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ آدم علیہ السلام مٹی سے
اور میں آگ سے بنا ہوں، مٹی کثیف ہوتی ہے اور آگ لطیف۔ یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں آیا، اور ابلیس کو جو بڑے مرتبے اور عزت والا مقام رکھتا تھا، اللہ نے عزت کے مقام سے خارج کر کے رسوائی کی طرف پلٹ دیا۔ اس وقت اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ میں تیرے سیدھے راستے سے بہکاؤں گا اور ان کی طاق میں رہوں گا۔ آدم علیہ السلام کی راحت کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے سے روکا تھا۔ شیطان نے وسوسے ڈالے اور مختلف بہانوں سے آدم و حوا علیہ السلام کو بہلایا پھسلایا اور کہا کہ اگر اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ یہاں آدم اور حوا علیہ السلام سے سہون ایک غلطی سرزد ہوئی۔ اللہ نے دونوں کے جنتی لباس اتار دیے۔ پھر حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے اپنے آپ کو پتوں سے چھپایا۔ اللہ نے آدم و حوا علیہ السلام کو آسمانوں سے زمین پر پہنچا دیا۔ آدم و حوا علیہ السلام نے اللہ رب کریم سے اپنی کوتاہی کی معافی مانگی۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کھائے تو ہم ضرور نقصان والے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آدم و حوا علیہ السلام سے فرمایا کہ یہاں زمین پر تمہارے رہنے کی جگہ ہے، ایک وقت مقرر تک یہی رہنا اور نفع حاصل کرنا ہے، یہاں ہی مرنا ہے اور پھر اس میں سے نکالے جاؤ گے۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور باعث زینت بھی ہے، اور سب سے بہتر لباس تقوی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ یاد رکھیں۔ اے اولاد آدم علیہ السلام، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، اور اسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم نے شیطان کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وہ لوگ جب بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے، اور اللہ نے بھی یہی بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، اللہ بے حیائی اور فحاشی کی تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم کوئی سند نہیں رکھتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیں کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور یہ کہ تم پر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ وہ خالص اللہ ہی کے لیے ہو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ جس کو اللہ نے ہدایت دی اور جو شیطان کے دوست ہو گئے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ اے اولاد آدم علیہ السلام، مسجد میں جاتے وقت
لباس ستھرا پہنا کرو اور خوب کھاؤ پیو، مگر حد سے باہر مت آنا، بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیں کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے تمام اسباب ہیں، جو لباس ہے وہ زینت کے لیے اور حلال چیزیں کھانے پینے کے لیے، اور کس نے یہ حرام کیا ہے؟ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں دنیا و آخرت میں ایمان والوں کے لیے اور بہترین، اور ہم نے ہر بات کھول کھول کر بتا دی سمجھداروں کے لیے۔ ہاں البتہ اللہ نے بے حیائی حرام کی، ان تمام گندی حرکتوں کو منع کیا ہے جو پوشیدہ کرو یا ظاہر، ہر گناہ کی بات، کسی پر ناجائز ظلم کرنے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے اور ایسی باتوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے جو اللہ کی طرف سے نہیں۔ ہر گروہ کے لیے میعاد مقرر ہے، کوئی بھی اپنی میعاد سے پیچھے یا آگے نہ بڑھیں گے۔ پھر اولاد آدم علیہ السلام کو حکم ہے تمہارے پاس ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں جو تم میں سے ہوں، ہمارے احکامات دیں گے۔ جو تقوی اختیار کر لے اور درستی کر لے، اس کو کوئی نہ اندیشہ اور نہ غمگین ہو۔ جو ہمارے احکامات کو رد کریں اور تکبر کریں، وہ لوگ جہنم والے ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آگے کی آیات میں اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ جن پر غضب ہوگا اور جن پر مہربانی، ان کے احوال۔ آگے اہل اعراف کا ذکر، وہ نہ ہی جنت اور نہ ہی دوزخ میں ہوں گے بلکہ درمیان میں ہوں گے۔ آگے ان پر اللہ کی رحمت اور جنت میں جانے کی نوید، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے عالم قدرت سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ وہ ذریعہ ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا اپنی شان کے مطابق۔ وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج، چاند اور دوسرے ستاروں کو ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ کے لیے خاص ہے خالق و مالک ہونا، وہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تم اپنے رب سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کے بھی، چپکے چپکے بھی، اور بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ کو ایک ماننے والوں کے لیے وہ قائم رہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں اور امید کرم رکھتے ہوئے۔ بے شک اللہ کی رحمت ہے نیک لوگوں کے لیے۔ وہ اللہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں۔ وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم بادلوں کو خشک خطے کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر ہم اس پانی سے پھل نکالتے ہیں، اور یوں ہی اللہ اپنی قدرت سے مردوں کو کھڑا کرے گا۔ یہ نشانی سمجھ والوں کے لیے ہے۔ اللہ کے حکم سے کہیں کم کہیں زیادہ فصل نکلتی ہے، اور یہ بیان ہے جو شکر کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب کریم نے نوح علیہ السلام کا
ذکر کیا ہے۔ ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ دعوت دیں اللہ کے حکم کی، اور آنے والے عذاب کے اندیشے سے نوح علیہ السلام نے قوم کو احکامات اور عدم پیروی کی بنا پر عذاب کا اندیہ دیا اور فرمایا میں تو اللہ کا ایک پیغمبر ہوں، میرا کام تم تک خبر پہنچانا تھا۔ قوم نے تکذیب کی اور اللہ نے اس قوم کو غرق کر دیا۔ آگے اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور ان کی قوم عاد کا کہ قوم عاد نے بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ پھر ہود علیہ السلام کا وہی جواب کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں خبر دیتا ہوں کہ اللہ کے انعامات پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر انکار کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب کیا اور اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر۔ قوم سمود بڑی شان و شوکت سے رہنے والے تھے، پہاڑوں میں بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے۔ اللہ نے جو معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کو دیا یعنی اونٹنی، ان کی قوم نے اس کی کوچیں کاٹ دی۔ قوم سمود کی ان کی سرکشی پر ایک بڑے زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ آگے کی آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے کہ وہ کیسے بدخو مالی اور بدفعلی کے غیر فطری طریقے کو اپنائے ہوئے تھی۔ ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بری حرکتوں سے روکنے کی بڑی کوشش فرمائی، مگر وہ قوم باز نہ آئی، اور ان غلط کاریوں میں حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ بھی شامل تھی۔ سابقہ قوموں کی طرح قوم لوط نے بھی مذاق اڑایا اور اللہ کے حکم کی اتباع نہیں کی۔ انجام کار ان کو بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑے بڑے پتھروں کی بارش ہوئی، ماں سوائے لوط علیہ السلام اور کچھ ان کے پیروکار افراد کے باقی تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم مدین کا ذکر ہے۔ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اپنی قوم کے نیک لوگوں جو اہل ایمان تھے کی تکذیب کرتی، بلکہ ان سے بھی راہ ہدایت روکتی تھی۔ ان کو بھی اللہ نے سخت وعید دی کہ فساد مت پھیلاؤ اللہ کی زمین میں، اور اپنے سے پہلی امتوں کا انجام دیکھو۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے زلزلوں کا عذاب دے کر ہلاک کر دیا۔ سب وہ قومیں جنہوں نے اللہ کے رسولوں اور نبیوں کی بات نہیں مانی اور تکبر کیا، سرکشی اختیار کی، ایسی تمام قومیں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ یہ مقام عبرت ہے سبق حاصل کرنے کے لیے۔ آگے کی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، توحید کی اور کہا میں تمہارے سامنے بڑی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزات کے ظاہر کرنے کا کہا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین پر ڈالا، وہ اژدہا بن گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو اس میں سے روشنیاں نکل رہی تھی۔ فرعونیوں نے کہا یہ تو بڑا جادوگر ہے۔ پھر طے کیا کہ اپنے بڑے بڑے جادوگروں کو بلوائیں، ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروائیں۔ فرعون نے
بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام معجزہ دکھائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم لوگ دکھاؤ، پر جب ان سب نے رسیوں کے سانپ چھوڑے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصائے مبارکہ زمین پر رکھ دیا، وہ ایک اژدہا بن گیا اور تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہا ہم ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ اس پر فرعون نے ان کو ڈرایا دھمکایا، مگر انہوں نے فرعون سے کہا کہ اب ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون اور اس کے حواریوں نے بات نہ مانی، جبکہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرعونیوں کو بھی قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ پھر وہ کہتے تھے کہ ہمیں مہلت ملے تو ہم نصیحت قبول کریں، جب اللہ سختی ڈال دے تو پھر کہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ کئی مرتبہ اس طرح ہی ہوتا رہا۔ آخر کار اللہ نے فرعون کو اس کے ساتھیوں سمیت دریا میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ ایک قوم بنا کر اپنے فضل و کرم سے نوازا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور خود کوہ طور پر 40 دن قیام کیا اور اللہ کے حضور اپنا جلوہ دکھانے کے لیے دعائیں کی۔ جب اللہ کریم نے اپنی تجلی فرمائی تو آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور مقام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ کریم نے آپ علیہ السلام کو رسالت کے ساتھ کلیم اللہ کا لقب اور توریت عطا فرمائی۔ آگے کی آیات میں جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، قیامت سے انکار کرتے ہیں، ان کے تمام اعمال باطل ہیں۔ اگلی آیات میں قوم بنی اسرائیل کا زیورات سے بچھڑا بنانے اور معبود بنانے کا ذکر ہے۔ آگے کی آیات میں تورات کا ذکر، ہارون علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ناراض ہونا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور غصے کا دور ہونا، اور تورات میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رحمتوں کی نوید۔ آگے کی آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہ جو لوگ ایسے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، جن کو وہ اپنے پاس توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ تو جو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا گیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جس کی بادشاہی ہے تمام آسمانوں میں اور زمین میں۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے،
تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کہ اللہ پر، اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی اتباع کرو تاکہ تم راہ ہدایت پر آ جاؤ۔ آگے کی آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسالت محمدی کی عالمگیری اگلی آیات میں بنی اسرائیل کے بارے میں کہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 گروہوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر شخص نے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا۔ ہم نے ان پر ابر کو سایہ فگن کیا، ان کو من و سلوہ پہنچایا کہ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہے، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ آگے کی آیات میں آپ علیہ السلام ان لوگوں سے بستی والوں کا جو کہ دریا کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھیں جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی، جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی تھی۔ ہم ان کی اسی طرح پر آزمائش کرتے تھے، اسی سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل اور دیگر قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتی تھیں۔ آگے الستو بربکم حکم کے بارے میں کہ جب عالم ارواح میں اللہ نے ان سے اقرار لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ ان لوگوں کی بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، اور جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے تو وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، جس کو وہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو ان ناموں سے ہی اللہ کو یاد کیا کرو۔ ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اللہ کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اللہ اس کا وقت اس کے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح پوچھتے جیسے انہوں نے تحقیقات کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں یہ تو اللہ ہی کے پاس علم ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں میں اپنے بھلے برے کا خود مختار ہوں، مگر جو اللہ چاہے، اور اگر غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی ہے اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی۔ میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں اور خوشی سنانے والا ہوں۔ انہیں جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو تن واحد سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑ بنایا تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے۔ پھر جب میاں بیوی نے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، تو وہ اس کو لیے چلتی پھرتی رہی،
جب وہ بھوجل ہو گئی تو میاں بیوی اللہ سے دعا کرنے لگے، اگر تو نے ہمیں صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے، اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معجزہ کیوں نہ لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، میں اس کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے۔ یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ یہاں قرآن کریم کو سننے کی فضیلت کا بیان ہے۔